بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق جمہوریہ بیلاروس کو ہنگامی طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے سنگاپور کے ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1461 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 74,544 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے صدر کو ان کے ملک کے اسٹیٹ ڈے یعنی یوم ریاست کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے موزمبیق کے صدر کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ سلووینیا اور موزمبیق کے صدور کے نام مبارکباد کے تار ارسال کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا اور موزمبیق کے وزراء اعظم کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق جمہوریہ بیلاروس کو ہنگامی طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFT کے ذریعے بھجوائی گئی اس طبی امداد کا مقصد دوست ملک جمہوریہ بیلاروس میں کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے حکومتی کوششوں میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر QFFT کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری نے کہا ہے کہ یہ طبی امداد حکومت قطر کی ان غیر معمولی کوششوں کی عکاسی کرتی ہے جو وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے سلسلے میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ 7 ٹن وزنی طبی امداد میں میڈیکل ایکوپمنٹ اور سپلائز شامل ہیں۔ یہ شپمنٹ جمہوریہ بیلاروس کے سینئر سرکاری افسران نے وصول کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے سنگاپور کے ہم منصب لی سین لونگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل، خاص طور پر اقتصادیات، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سلسلے میں دونوں وزراء اعظم نے قطر سنگاپور اعلیٰ سطحی مشترکہ کمیٹی کے ایفرٹس کو سپورٹ کرنے اور انہیں کامیاب بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور لی سین لونگ کی بات چیت کے دوران عالمی وبا کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے بارے میں بھی غور و خوض کیا گیا۔ امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشال بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ کویت کے امیر شیخ صباح احمد الجابر صباح کی قیادت میں اور امریکی حکومت کی جانب سے خلیج کے بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں کوششیں بدستور جاری ہیں۔ المونیٹر پوڈ کاسٹ پروگرام کو دیے گئے انٹرویو میں شیخ مشل بن حمد آل ثانی نے کہا کہ بدقسمتی سے کویت کی جانب سے آخری بار جو مساحلت کی کوشش کی گئی تھی اسے قطر کا محاصرہ کرنے والے ممالک نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ قطر کے سفیر نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ محاصرہ کرنے والے ممالک ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ خلیج کے بحران کو تمام پارٹیوں کی رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ریاست قطر نے وزارتی سطح پر ہونے والی سوڈان پارٹنرز کانفرنس میں شرکت کی ہے، جس کا اہتمام وفاقی جمہوریہ جرمنی نے جمہوریہ سوڈان، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کے تعاون سے کیا تھا۔
کانفرنس میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے ثالثی سے متعلق وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے مطلق بن ماجد القحطانی نے قطر کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کی کارروائی کے دوران سوڈان کی عبوری حکومت کے لیے سیاسی اور اقتصادی سپورٹ کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1461 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 74,544 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے 1060 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 2 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 مریضوں کو انٹینسو کیئر یونٹ ICU یعنی انتہائی نگہداشت یونٹ میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس وقت مریضوں کی تعداد 212 ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 57 اور 60 سال تھیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بغداد سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز نے دارالحکومت کے جنوب میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کر کے 1 درجن سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد کو کڑی نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ ہفتوں میں بغداد میں امریکی سفارت خانے اور دیگر امریکی فوجی تنصیبات کے قریب راکٹ حملے کیے گئے تھے۔ امریکہ نے روس اور چین سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے وینزویلا کو مزید انسانی امداد فراہم کرے۔ وینزویلا میں کورونا وائرس کے اب تک 4048 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 35 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ جنیوا میں صحت کی عالمی تنظیم WHO کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ چین اور روس کی حکومتیں پہلے بھی وینزویلا کو امداد فراہم کر چکی ہیں اور توقع ہے کہ وہ مزید امداد فراہم کریں گی۔ امریکہ کے محکمہ صحت کے افسران نے انکشاف کیا ہے کہ اب تک 20 ملین امریکی شہری کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی ریاست میں کورونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ دنیا اسنا دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 9.6 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور تقریباً 4.8 ملین افراد صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 4,79,000 لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ میکسیکو میں کورونا وائرس کے 25,000 مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 لاکھ نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارے صحت WHO نے کہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور آئندہ ہفتے دنیا بھر میں کیسز کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہینم نے انکشاف کیا ہے کہ لاطینی امریکہ کے ممالک کورونا وائرس کا نیا مرکز بن گئے ہیں۔ ان ممالک میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ ان میں سے 54,000 اموات صرف برازیل میں ہوئی ہیں۔ فرانس، جرمنی اور اٹلی کی حکومتوں نے لیبیا کی جنگ میں ملوث گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ان ممالک نے غیر ملکی طاقتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ لیبیا کے بحران کو حل کرنے کے سلسلے میں مذاکرات دوبارہ شروع کیے جانے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا کرنے سے گریز کریں۔ دنیا اسنا جنوبی یمن میں متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ یمن کی سرکاری فوج کے مابین شدید جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ آئندہ پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں دریائے نیل پر ایک میگا ڈیم تعمیر کرنے سے متعلق سوڈان اور مصر کی حکومتوں کی شکایات پر غور کیا جائے گا۔ یہ ڈیم ایتھوپیا کی حکومت نے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور امریکی سینٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے جس کے ذریعے ایسی کمپنیوں یا افراد پر لازمی پابندیاں عائد کی جائیں گی جو چین کی جانب سے ہانگ کانگ کی خود مختاری پر پابندی لگائے جانے کی حمایت کرتے ہیں۔ مذکورہ قانون، جسے ہانگ کانگ اٹانومی ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، متفقہ رضامندی سے منظور کیا گیا۔ اسے اب ایوان نمائندگان میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا اور صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس پر دستخط کریں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر سے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق